آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. اس وقت ہمیں واشنگٹن سے جوائن کرے ہیں ڈاکٹر آصم یوسف زئی، جو کہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، آتھر ہیں، کالمسٹ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ مائی شو. Thanks for having me. ڈاکٹر صاحب، آپ سے جو بات کرنی ہے وہ یقیناً آپ کے دل کے بھی بہت قریب. یہ جو ایک ایشو یا ایک نیریٹو یا اس پہ یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہوگا، اور آپ بھی اس پہ یقیناً بات کرنا چاہتے ہیں. سر، یہ جو ہوا واقعہ پشاور کا، 100 جنازے رکھے ہوئے ہیں اور یہ 100 گھر ہیں. مطلب یہ صرف 100 افراد نہیں ہیں، یہ 100 فیملیز ہیں جن کے ساتھ یہ ہو. تو یہاں پہ جو ابھی تک ہمیں یہی نظر آئی کہ جس طرح بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ اس کو انہوں نے جو اپنی جانوں کی قربانی دی. پھر یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں جو چلتا رہا ہے، پالیسیز چلتی رہی، اس کے اوپر بھی بات کی. لیکن جو وہاں پہ رہنے والا ہے وہ تو اس طریقے سے نہیں دیکھتا نا اس کو. جس کے ساتھ یہ ہوا اس کی کیا سوچ ہوگی سر اس بارے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی جانور کی دی جاتی ہے، انسان کی نہیں. قربانی آپ بکروں اور بھینسوں کی دیتے ہیں، پشتونوں کی نہیں. تو یہ جو نیریٹو کا ایشو ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس کو ٹھیک کرنا ہوگا کہ یہ جو قربانی کا لفظ ہے اس کو بالکل نیریٹو سے نکالنا ہوگا. جب کوئی پیرنٹ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو وہ ان کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے نہیں بھیجتے ہیں، بلکہ وہ ان کو پڑھائی کے لیے بھیجتے ہیں. تو جب آرمی پبلک اسکول میں 132 بچوں کو جب مارا گیا بہت بے دردی سے، تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ ان کی قربانیاں جو ہیں یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. وہ 2014 میں میرے خیال میں ہوا تھا. اس کے بعد کتنی بامیں ہوئی، کتنے اٹیکس ہوئے. آل سینٹ چرچ پشاور میں جو بہت بڑا واقعہ ہوا، اس میں 127 لوگوں کو مارا گیا. اور کل جو ہوا ہے وہ 101 لوگ جو ہیں وہ ابھی تک اس میں مارے گئے ہیں بہت بے دردی کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، انہوں نے کوئی والنٹیئر نہیں کیا تھا کہ ہم جی قربانی کے لیے جا رہے ہیں تو آج جو ہے وہ ہم مسجد جائیں گے قربانی کے لیے. کوئی بھی جو ہے نا وہ والنٹیئر نہیں کرتا ہے کہ وہ قربانی کا بکرا بنا دیا جائے. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا ہے. اور اس سے میرے خیال میں کوئی گندی بات جو ہے وہ اور نہیں ہو سکتی ہے. لیڈرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بلیم کر دیتے ہیں. آج دوسرا دن ہے اس سانحے کا، اور لوگ آلریڈی جو ہے وہ موو آن ہو چکے ہیں. لوگ آلریڈی جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں وہ الیکشن کی باتیں کر رہے ہیں. تو جب مطلب اگر کسی بھی دوسرے ملک میں اس طرح کا واقعہ ہوتا تو وہاں پہ بہت سارے لوگ خود ہی استعفیٰ دے دیتے، یا اگر وہ استعفیٰ نہ دیتے تو ان کو جو ہے وہ نوکری سے علیحدہ کر دیا جاتا. یہاں پہ کبھی بھی کسی نے استعفیٰ نہیں دیا ہے کہ اتنے بڑا ایک فیلئر ہوا ہے. اور یہ صرف سیکیورٹی یا انٹیلیجنس فیلئر بھی نہیں ہے. یہ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں، جو پولیس لائنز ہیں، جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے 4 چیک پوائنٹ سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر آپ نے اپنا نام بھی وہاں پہ لکھوانا پڑتا ہے. تو یہ ظاہر ہے یہ کام جو ہے یہ کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک آرگنائزیشن اس طرح سے نہیں کر سکتا ہے. جب تک ایک پورا نیٹ ورک، جب تک ایک پورا سیکیورٹی نیٹ ورک اس میں انوالو نہ ہو، اور اس میں ایک پورے کا پورا سیکیورٹی نیٹ ورک جو ہے وہ اس میں انوالوڈ ہے، جس نے انٹینشنلی یہ سب کچھ کیا ہے، یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک آپ اپنے نیریٹو کو، 2 چیزیں آپ نے چینج کرنی ہوگی. ایک تو نیریٹو ہے، اور دوسری جو ہے وہ آپ نے اسٹریٹجی ہے، جس پہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہم بات کریں گے، جس کو کچھ لوگ جو ہے کورس کریکشن بھی کہتے ہیں. تو پہلی بات تو نیریٹو میں یہ ہے کہ یہ قربانی کا لفظ جو ہے اس کو آپ نے نکالنا ہوگا. اور دوسری بات جو یہ ہے جو کل شہباز شریف نے کی تھی، وہ یہ تھی کہ مسلمان اس طرح کے حملے مسجد پر نہیں کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ہندو نہیں تھا، یہ کوئی سکھ نہیں تھا، یہ کوئی عیسائی نہیں تھا، یہ کوئی آتش پرست نہیں تھا، یہ مسلمان تھا جس نے یہ حملہ کیا ہے. اور مسلمان ہمیشہ سے یہ حملے کر رہے ہیں. پچھلے 40 سالوں میں صرف اور صرف مسلمان یہ حملے کر رہے ہیں. ہندو نے کبھی بھی اس طرح کا کوئی حملہ نہیں کیا ہے، کسی سکھ نے نہیں کیا ہے، کسی احمدی نے نہیں کیا ہے، کسی شیعہ نے نہیں کیا ہے، کسی بریلوی نے نہیں کیا ہے.
صرف ایک فرقہ ہے جو کہ اس طرح کے حملے کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ان کی ایک پولیٹیکل فلاسفی ہے اور یہ ان کی ایک ریلیجس فلاسفی ہے جس کے تحت یہ سب کچھ وہ پچھلے 40 سال سے کر رہے ہیں. تو یہ بات بالکل غلط ہے جو شہباز شریف نے کہی ہے. یہ صرف اپنے آپ کو ذمہ داری سے جو ہے وہ ایبزالو کر رہے ہیں کہ مسلمان اس طرح کا حملہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ دوسری بات جو ہے یہ نیریٹو سے بہت جلدی اگر آپ نہیں نکالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مسئلے پہ قابو نہیں پانا چاہتے ہیں. جب تک آپ یہ اکنالج نہیں کریں گے کہ یہ کام مسلمان خود کر رہے ہیں, پاکستانی خود کر رہے ہیں, اور وہ جب تک یہ اکنالج نہیں کریں گے کہ یہ جو ہے یہ انڈیا کر رہا ہے اور یہ افغانستان کر رہا ہے اور اس کی ہمیں پتہ ہے کہ اس کی پلاننگ افغانستان میں ہوئی ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 100 خاندانوں کو برباد کیا گیا, ٹھیک ہے نا, اور وہ ابھی اس کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, ابھی صرف 101 تک ہو گئی ہے, اور کیونکہ 170 جو ہیں وہ اس میں زخمی ہیں. تو ظاہر ہے جب اس طرح کی بامیں میں 170 لوگ زخمی ہو جائیں تو ان کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, بہت مشکل سے وہ بچتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے یہ ڈیتھ ٹول جو ہے یہ اور بھی اوپر جائے گا, لیکن اس کے بعد آلریڈی ہم بھول چکے ہیں اس انسیڈنٹ کو ہم آلریڈی بھول چکے ہیں. تو یہ جو نیریٹو کی ایشو ہیں اس کو جب تک یہ کریکٹ نہ کیا جائے اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ ہوتے رہیں گے اور اس طرح کی جانیں جو ہیں یہ بہت بے دردی سے اس طرح ضائع کی جاتی رہیں گی. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کی افغانستان کی, یا ہم اس طرف سے ظاہر ہے کہ یہ بیرونی مداخلت ہے یا یہ اس طرف سے حملہ ہوا, اچھا ٹھیک ہے, ہم جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بھئی اوکے وہاں سے اگر جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ حملے ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو یہ مطلب کب تک ہوتا رہے گا؟ یعنی 40 ایئرز میں اب جس طرح افغانستان کے تعلقات کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اگر یہ خطرہ تھا تو ہمیں تعلقات ٹھیک کر لینے چاہیے تھے, تو یہ تو پھر ہمیشہ ہی ہوتا رہے گا. تو یعنی پھر اس کا کیا کریں ہم کہ ہمارے جو ہے وہ انڈیا سے بھی تعلقات اچھے نہیں ہے, وہ بھی سازشیں کر رہا ہے, افغانستان سے تعلقات بھی اچھے, ہماری حکومتیں نہیں بنا پاتی, وہ بھی ہمیں تنگ کر رہے ہیں, تو پھر اٹھ کے ایران سے بھی اچھے تعلقات نہیں ہے, تو اپنا ملک اٹھا کے کہیں اور لے کر جائیں. اس کا کوئی ہے آپ کے پاس حل؟ دیکھیں حل تو اس کا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس حل جو ہے وہ اس کو جس کو کہتے ہیں نا ککنگ دا کین ڈاؤن دا روڈ. ہر ایک جو بھی آتا ہے, جو بھی سویلین یا جو بھی ملٹری لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ اس ایشو کو صرف جو ہے وہ کازمیٹیکلی ایک مرہم پٹی اس پہ رکھ دیتے ہیں تھوڑی سی, اور اس کے بعد جو ہے وہ موو آن کر دیتے ہیں. اس کی جو جڑ ہے دہشت گردی کی جو جڑ ہے اس کو کوئی بھی کاٹنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کے اپنے اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. 20 سال تک وار آن ٹیرر پر بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ آئے اور وہ کہیں پہ چلے گئے, کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ بلینز آف ڈالر جو تھے وہ کہاں پہ آئے اور کہاں پہ جو ہے وہ چلے گئے, لیکن وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلینز آف ڈالرز آئے ہیں اس میں. ابھی پھر سے جو ہے یہ ایک ایسی جنگ یہاں پہ شروع کی جا رہی ہے جو کہ اگین تاکہ لوگ جو ہیں وہ مطلب کیونکہ یہاں سے آپ نے اگر دیکھا تو امریکن جو انٹرسٹ ہے وہ اس ریجن سے ختم ہو گیا ہے. اب اس انٹرسٹ کو واپس لانے کے لیے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس کی ایک کڑی ہے. اس پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگوں نے وارن کیا تھا اس سے پہلے کہ دیکھیں آپ جب لاسٹ ایئر جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو اسلام آباد میں اور پنڈی میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں, اور عمران خان نے کہا تھا کہ انہوں نے جو غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے 100 TTP کے جو ٹیررسٹ ان کو رہا کیا کہ یہ گڈ ول جیسچر ہے, اور اس پہ کیونکہ ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. آپ ٹیررسٹ کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے, ٹھیک ہے, چاہے آپ جو بھی کریں نیگوشیٹ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں TTP جو ہے ان کا موٹیو ہے کہ پاکستان میں شریعت نافذ ہو, جس طرح سے افغانستان میں شریعت نافذ ہے اسی طرح کا شریعت وہ پاکستان میں چاہتے ہیں. تو جب یہ ان کا مقصد ہے تو ظاہر ہے اس پہ تو آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے ہیں نا. پھر یہ ہے کہ لیکن یہ بات کہی گئی نا ڈاکٹر صاحب, اگر سوری ٹو انٹرپٹ یو, جس طرح یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی افغان جہاد لڑا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو حالات ہوئے پاکستان کے, لیکن پھر وہاں کے اتنے لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ رکھا گیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ, فوج, حکومتیں
وہ ان کا کیا ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے جو ان کو کہا جاتا ہے امریکہ سے کچھ کہہ دیا, کسی نے کچھ کہہ دیا, رشیا نے کہہ دیا تو جہاد لڑ گیا, امریکہ نے کہہ دیا تو پتھر کے زمانے میں جانا ہے پڑے گا, تو ان کے ساتھ مل گئے, نہ ملیں, کسی کی بات نہ مانیں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایسے کنٹریز ہیں, انڈیا کو کہا ابھی انہوں نے کہ رشیا کے خلاف جانے کو, وہ نہیں گئے, یوکرین کے اوپر ان کا اپنا سٹینڈ تھا. تو اس کے اوپر کیا ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے سٹینڈ لیں؟ ایبسلیوٹلی, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے علاوہ ان چیزوں کا کوئی چارہ نہیں ہے. اس میں دو چیزیں انوالو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیکیورٹی جو بھی اس وقت فارن پالیسی ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس کو تیار کر رہی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ جو اس کا اپنا رول ہے اس کو فورسفلی وہ کرنا چاہیے. جو بھی اس کا رول ہے وہ جب تک وہ اپنا رول نہیں نبھائیں گے تب تک یہ مسئلہ جو ہے یہ حل نہیں ہو سکتا ہے. جب تک سویلین لیڈرشپ سارے جتنے بھی پالیسیز ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گی تب تک جو ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کا کتنا رول ہے انڈیا کے پالیسی میں اور افغانستان پالیسی میں. پارلیمنٹ کا رول ہے کتنا؟ بہت ہی کم رول ہے. ڈاکٹر صاحب وہ نور عالم خان پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پھر کچھ بول دیتے ہیں تو اٹھا لیا جاتا ہے. کیا کریں وہ کیا کریں؟ ایگزیکٹلی. تو یہ جو ہے یہ مطلب اگین یہ اوور نائٹ کوئی بھی اس کا حل نہیں ہے, نہ ہی ایک سال میں اس کا حل ہو سکتا ہے. یہ جو ہے اس کو لانگ ٹرم اس کے لیے 3 طرح کے جو ہے منصوبے آپ نے بنانے ہوں گے. شارٹ ٹرم, ٹھیک ہے, جس میں انٹیلیجنس اور سیکیورٹی جو آپ کی ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, اور جو اندر کے لوگ ہیں جو کہ ملے ہوئے ہیں طالبان کے ساتھ جو کہ اس طرح کے اٹیکس کر رہے ہیں ان کو باہر نکالنا ہوگا. دوسری بات جو ہے وہ آپ نے مڈ ٹرم آپ نے اس کے لیے پلاننگ کرنی ہوگی, اور اس میں آپ نے سلولی جو ہے یہ ان چیزوں کو ملٹری جو اس میں انٹرفیئرنس ہے اس کو کم کرنا ہوگا, اور جو ملٹری کا رول ہے کانسٹیٹیوشن میں اس کے مطابق جو ہے وہ رول ادا کرنا ہوگا. انسٹیڈ آف سیکیورٹی کیمراز جو ہیں وہ ہر جگہ پہ ہونی چاہیے جب اس طرح کی سچویشن ہو. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کیمراز ہیں وہ پالیٹیشینز اور بیوروکریٹس کے گھروں میں لگائے گئے ہیں, ٹھیک ہے, نہ کہ اس طرح کے جگہوں پہ جو ہے وہ سیکیورٹی کیمراز ہونے چاہیے. لیکن وہ جو ہیں وہ آڈیوز اور ویڈیوز بنا رہے ہیں اور وہ اس کو لیک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک ڈسٹریکشن ہے. یہ جب آپ اس طرح کے کاموں میں انوالوڈ ہوں, جو آپ کے سیکیورٹی اپریٹس اس طرح کے کاموں میں انوالوڈ ہوں, جو آپ کا وہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کا مشن ہے, ٹھیک ہے نا, آپ مشن کے لیے ریڈی نہیں ہیں. ان کا مشن ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو بھی سیکیورٹی ادارے ہوتے ہیں, آرمی, ملٹری, جتنے بھی اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں, ان کا اپنا ایک مشن ہوتا ہے. تو جب آپ اس طرح کے کاموں میں انوالو ہیں تو پھر آپ اپنے مشن سے ڈسٹریکٹڈ ہو جاتے ہیں, اور پھر اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ ہوتے رہیں گے, اور اس طرح کی سیکیورٹی لیپسز جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی, ٹھیک ہے. یہ سیکیورٹی لیپس سچ نہیں ہے, یہ بیسیکلی آپ کے اندر کے لوگ جو ہیں وہ اس میں ملے ہوئے ہیں اور وہ اس وقت یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اگر وہ ٹاپ سے ہیں یا مڈل میں ہیں یا باٹم میں ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر, آپ کے لوگ جو ہیں وہ اس میں ملے ہوئے ہیں. کس طرح سے ایک آرڈنری بندہ جو ہے وہ اتنے ایکسپلوزیو مٹیریل کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, اس طرح کے ایک حساس ایریا میں جا سکتا ہے. there is no way, there is absolutely no way, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے مڈ ٹرم میں جو مڈ ٹرم منصوبہ ہے اس میں آپ نے جو ہے اس طرح کی کیپیبلٹیز کو آپ نے امپروو کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. اور پھر لانگ ٹرم پلاننگ اس کے لیے کرنی ہوگی, جس میں آپ نے جو ٹیررزم کی جڑ ہے اس کو آپ نے کاٹنا ہوگا, ٹھیک ہے. جڑ جو ہے نا وہ آتی ہے آپ کے ریلیجس انٹرپریٹیشن سے اور آپ کے مدرسوں سے. آپ ابھی تک آپ مجھے بتا دیں کہ ایک بامر آپ مجھے دکھا دیں جو کہ کسی اسکول سے آیا ہو. سارے بامر جو ہیں وہ یہ جو جمعیت العلماء اسلام والے جو مدرسے ہیں, جو حقانیہ کے جو مدرسے ہیں, وہیں سے آتے ہیں. پھر یہ ٹریننگ ہوتی ہے, اور ان ٹریننگ جو ہے وہ بھی مذہب کے بنیاد پہ ہوتی ہے ان کی ٹریننگ. آپ تو ان کو سائنس کے بنیاد پہ تو آپ ٹریننگ ان کی نہیں کرتے ہیں نا, آپ مذہب کی بنیاد پہ ان کی ٹریننگ کرتے ہیں, ان کا برین واش کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اس طرح کے مشن کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے پھر آپ نے کرنی ہوگی, جس میں آپ نے ظاہر کریکولم میں چینجز کرنی ہوگی, وہ سب کچھ چیزیں آپ نے کرنی ہوگی. ہم بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں اس کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. عمران خان نے 300 ملین روپیز جو ہیں وہ حقانیہ مدرسے کو دیے تھے. کس مقصد کے لیے آپ 300 ملین روپیز جو ہیں وہ آپ
حقانیہ مدرسے کو دے رہے ہیں. تو یہ بالکل آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. جب اس طرح کا جب آپ جہاز چلاتے ہیں اور جہاز جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کے جو آپ کا لائن ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا موو ہو جائے تو پھر آپ سلائٹلی ایک کورس کریکشن کر دیتے ہیں. ابھی آپ کمپلیٹلی 180 ڈگری پہ گئے ہیں تو ابھی آپ نے کورس کریکشن سے زیادہ کچھ کرنا ہوگا. ابھی کورس کریکشن سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی آپ نے اگر یہ جو میں نے بتا دیے شارٹ ٹرم مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم جو پلاننگ ہے وہ اگر آپ ابھی سے نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. یہ شہباز شریف نے جو ہے کہا کہ ہم نے آج اس کا ٹویٹ تھا کہ ہم نے اس کو سبوتاش کر رہے ہیں, ٹیررسٹ اس کو سبوتاش کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ جو 127 لوگ آرسینڈ چرچ میں مارے گئے, اے پی ایس میں اتنے لوگ مارے گئے, کانسٹنٹلی جو ہے وہ اٹیکس ہو رہے ہیں پچھلے ایک سال میں, اور آج جو ہے سب سے بڑا جو واقعہ ہوا ہے جس میں 100 لوگوں کو مارا گیا, اس میں اچیومنٹ کہاں گئی, کہاں سے اچیومنٹ اس میں آئی ہے؟ کسی بھی دوسرے ملک میں اس طرح کا واقعہ ہوتا تو وہ سارے مل بیٹھ کے وہ ایک ہی پیج پہ جو ہے وہ آ جاتے, وہ بیٹھ جاتے اور اس کا ایک حل نکال لیتے کہ نو مور, ناٹ آفٹر دس. نیوزی لینڈ میں ایک واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نو مور. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے جو بھی مطلب جو لوگ اس میں سنسیئر ہوتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. سویلین جو سویلین لیڈرشپ ہوتی ہے سارے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جے یو آئی کوئی اس مسئلے کا حل چاہیے؟ ایبسولوٹلی ناٹ, کیونکہ ان کا ووٹر بینک جو ہے وہ تو سارے کا سارا مدرسوں سے آتا ہے. تو کیا جے یو آئی جو ہے اس کا حل چاہے گی؟ ایبسولوٹلی نو. پی ایم ایل این میں خود دیکھے ان کے جو کچھ لیڈرز ہیں وہ عبدالسلام کا نام جو ہے وہ ایک سینٹر سے ہٹانا چاہتے ہیں اور اس پہ جو ہے کسی عرب کا نام ڈالنا چاہتے ہیں. مطلب پی پی کے علاوہ جس کا سٹانس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, باقی جو بھی ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس کا حل نہیں چاہیں گے. اور ٹی ٹی پی جو جی یہ جو آپ بات کریں یہی سے میرا آخری سوال ہے. میں یہی آپ سے سوال کرنا چاہتی تھی کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ نے ایجوکیشن کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بہت بڑا ہمارا جو ہے وہ مسئلہ ہے. جب تک آپ ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے, نوجوانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف نہیں لگائیں گے, مدرسوں میں تک ہی رہیں گے, تو پھر یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. سر پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو سائنس کی کتابیں ہیں, ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کے ساتھ اس کے اوپر ہوا تھا پروگرام عمران خان کے دور میں, ان کتابوں میں جو سائنس کی جو اشکال ہوتی ہیں, جو شیپس ہوتی ہیں اور جو ڈائیگرامز ہوتی ہیں, ان کو کپڑے پہنائے گئے کیونکہ یہ بے پردگی ہو رہی تھی. سر جس ملک میں یہ ہو اس کے بعد اس کو ہٹایا گیا یا نہیں وہ کیا گیا, ٹھیک کر دیا, ایک بہت بڑا جب مسئلہ بن گیا, جب ہم نے بات کی, سب نے بات کی, لیکن ذہنیت تو وہی ہے نا, ہٹا دیا تھوڑے دن کے بعد. آپ نے جو ہے وہ بہت زیادہ تعلیم جو ہے اس کو دینی بنا دیا کہ 5ویں تک, خان صاحب کے دور میں, ٹھیک ہے, اور 5ویں تک یہ پڑھایا جائے گا نادرا, 8ویں تک یہ پڑھایا جائے گا, یہ ضروری ہے بے شک, آپ سائنس کے اوپر تو کوئی ہے. تو سر مجھے یہ بتائیے, آپ کہہ تو رہے ہیں, بتا تو رہے ہیں, لیکن اس سچویشن میں جہاں پر شہریار آفریدی امریکہ جا کے کہتے ہیں, کیسی کیسی باتیں انہوں نے کی تھی جب وہ پہنچے تھے ان کے خلاف, اور مدرسہ چھاپ قسم کی جو ہے, تو کیسے ہوگا یہ سر؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ممالک کوئی مسئلے کا حل چاہتے ہیں نا تو وہ سنسیئرلی بیٹھ جاتے ہیں اور وہ مسئلے کا حل تلاش کر لیتے ہیں. مسائل کا حل جو ہے نا وہ یعنی یہ کوئی امپاسبل بات نہیں ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس طرح کے اس سے زیادہ گمبھیر سچویشنز کو ممالک نے جو ہے نا وہ ان کے حل نکالے ہیں. سری لنکا میں کیا ہوا تھا, تامل ٹائیگرز, ہم ہر روز 80s میں ہم ہر روز نیوز میں تامل ٹائیگرز جو ہے وہ ٹاپ پر نیوز ہوتی تھی. دوسرے ممالک میں, پاکستان میں نیوز میں تامل ٹائیگرز کے حملے جو ہیں وہ ٹاپ پر ہوتے تھے. آج آپ تامل ٹائیگر کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ تامل ٹائیگرز ہیں کیا. آپ جین زی سے پوچھیں, آپ ملینیل سے پوچھیں کہ تامل ٹائیگرز کیا ہے, وہ اس کو جو ہے وہ شاید وہ کہیں گے کہ وہ کوئی جانور ہے. تو اس طرح کے جو پرابلمز ہیں یہ جس ملک میں بھی ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے جو ہے اس کا حل نکال لیتے ہیں. لیکن اگر وہ حل چاہتے ہیں, یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک سیکیورٹی جو اسٹیبلشمنٹ بنائی گئی ہے یہاں پر, اور یہ ایک سیکیورٹی سینٹرک اسٹیٹ ہے. اگر سیکیورٹی سینٹرک نہ ہو تو پھر نہ تو آپ کے ایکسپورٹس ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر آپ جو ہیں ظاہر ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس کے بغیر. آپ ہمیشہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سیکیورٹی ایشو ہو ریجن میں, اور اس میں جو ہے وہ آپ سینٹر
सेंटर में होना चाहते हैं ताकि जितनी भी एड है वो आती रहे और आप जो है वो कुछ ना करें। अब फिजिक्स में और केमिस्ट्री में पुरानी आयत डालने की कोई तुक नहीं बनती है, चाहे आप जितना भी रिलीजियस हो। साइंस और रिलीजन का एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पुरानी आयत डालेंगे तो जाहिर है उससे आप कोई अच्छा नतीजा आप हासिल नहीं कर सकते हैं। ना आप रिलीजन की आप खिदमत कर रहे हैं और ना ही आप साइंस की खिदमत कर रहे हैं। तो ये जो निसाब वाली बात है, जाहिर है उसको किसी ने ठीक करना होगा। अभी अगेन वो लॉन्ग टर्म बातें हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि उसमें शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं हो सकता है। शॉर्ट टर्म में जो चीजें हैं वो पहले करनी चाहिए, इसके बाद आपने प्लानिंग करनी है। मसला ये है पाकिस्तान का कि जो भी सिविलियन गवर्नमेंट्स होती हैं वो 2 या 3 साल बाद जो है वो जाहिर है वो खत्म हो जाती हैं, और जो भी उनकी पॉलिसीज होती हैं गलत हो या ठीक हो वो बिल्कुल जो है वो उनके जाने के साथ वो खत्म हो जाती हैं। इसके बाद नई गवर्नमेंट आती है, नई गवर्नमेंट जो है वो फिर से स्क्वायर वन से जो है फिर से शुरू कर देती है। इस तरह नहीं होता है किसी भी मुल्क में। आप इवन डेवलपिंग कंट्रीज को ले लें, इस तरह कहीं पे भी नहीं होता है। एक मुल्क की अपनी पॉलिसीज होती हैं जिसमें एक कंटिन्यूएशन होती है, लोग जो हैं वो उस पर काम करते रहते हैं, वो उन्हीं डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। इसमें ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल होता है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो ये इसीलिए होती है कि वो उन पॉलिसीज को कंटिन्यू रखे। यहां पर आप देखें कि ब्यूरोक्रेसी चाहे सिविलियन हो चाहे मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, उनका सिर्फ ये काम होता है कि वो अपने एसेट्स वो किस तरह से बढ़ा लें, वो कितने प्लॉट हासिल कर सकते हैं, वो कितनी गाड़ियां हासिल कर सकते हैं, वो कितने फ्रेंचाइज हासिल कर लेते हैं दूसरे ममालिक में। ये सबसे ज्यादा उनका काम होता है। और इसके बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो दूसरे ममालिक में सेटल हो जाते हैं। आप मुझे दिखा दें बांग्लादेश के कितने जनरल जो हैं वो कनाडा और यूएस में सेटल्ड हैं। शायद आप मतलब कोई एक भी एग्जाम्पल आप मुझे नहीं दे सकते। आप इंडिया के, जाहिर है इंडिया का तो कोई भी नहीं जाता है, लेकिन आप मुझे बांग्लादेश के दिखा दें कि कितने जो हैं वो उनके पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स और ये जो हैं ये दूसरे ममालिक में सेटल्ड हो गए। तो एक विल, दो चीजें हैं बेसिकली, उस पर कंक्लूड कर देते हैं कि एक है विल और एक है कैपेसिटी। कैपेसिटी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कैपेसिटी है इस तरह के मसाइल को हल करने के लिए। पाकिस्तान की कैपेसिटी है अपने माशी मसाइल को हल करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको विल चाहिए। विल नहीं है, एंड व्हेन देयर इज नो विल, कोई भी मसला जो है वो आप हल नहीं कर सकते। और इस तरह के वाकयात होते रहेंगे और इस तरह के खानदान जो हैं वो इसी तरह से वो तबाह होते रहेंगे। Dr. Asim Yousafzai, thank you so much for your precious time. Thanks a lot. Thanks for having me. Thank you.